اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے اور آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کرام کو بالخصوص رہبر معظم اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، وہ بلند و بالا ہے۔ جیسا کہ بہت مشہور بھی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پر بھی بیٹھے ہوتے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے، آپ آگے چل کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چومتے اور اپنی مسند پر آپ کو بٹھاتے۔ یہ منزلت، یہ مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا موجود ہے۔ روایت بھی کے جملے بھی موجود ہیں، اور اگر آپ مختلف کتب میں دیکھتے ہیں تو یہ منزلت اور مقام موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید اصفر رضا ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں ان ایام کے مناسبت سے اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے محبین میں سے قرار دے، الہی آمین۔ اور ان کا جو راستہ ہے اور جو ان کی تربیت ہے اور جو ان کی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو فالو کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آجان۔ جس طرح سے میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی جو منزلت ہے، جو مقام ہے، وہ واقعاً بہت بلند و بالا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مختصرا بیان کریں کہ خدا اور اس کے رسول کے نزدیک کیا مقام ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا۔ یہ خود سوال جو ہے وہ آپ مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل سوال ہے کہ ہم جب زندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، اسوہ کسی کو بنانا چاہتے ہیں، تو کون سی ایسی ہستی ہو کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اپنے پروردگار عالم کی رضایت اور خوشنودی کے مطابق گزار سکیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو پروردگار عالم نے کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو خاص مقام عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ مقام اور وہ منزلت کہ جو ہر انسان کو اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر ان کی جو اسوہ عمل ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بالکل ایسے آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خلقت جب ہوئی اور پروردگار عالم کی ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو خلق کیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی خلقت اور ان کا نور ان تمام مخلوقات کے جو پروردگار عالم نے خلق کی، جن میں جن ہیں، انس ہیں، فرشتے ہیں، ان سے پہلے خلق کیا۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ مقام تھا کہ پروردگار عالم نے اس نور کو جب خلق کیا تو وہ نور پروردگار عالم کی تسبیح اور تحلیل کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور پھر جب رسول اللہ سے جب ہم یہ پوچھتے ہیں، یا جب صحابی نے یہ پوچھا کہ کیا جس طرح سے رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، ان کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو صحابی نے بے ساختہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جناب فاطمہ الزہرا یہ انسان ہیں یا کوئی اور پروردگار عالم کی مخلوق ہیں؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ حورۂ انسیہ ہیں۔ سبحان پروردگار عالم کی وہ مخلوق ہیں جو حورہ ہیں اور انسان کی شکل میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے، آپ دیکھیے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو وہ مقامات عطا کیے کہ کہیں جو ہے وہ آیت تطہیر کا مظہر بنی، سبحان اللہ، کہیں جو ہے وہ مباہلہ کا مظہر بنی، کہیں کوثر کا مظہر بنی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو وہ مقام عطا کیا کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی جب ان کی بیٹیاں دنیا میں آتی تھیں تو ان کو منفور نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ تھا کہ پروردگار عالم نے تمام کائنات کے وہ اصول کے جو انسانی اصول تھے کہ جس کے اندر
خاتون کو جو ہے وہ تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا بے شک اور ایسا۔ مرد کو جو ہے وہ خوش قسمتی کی اور مرد کو جو ہے وہ ایک سعادت کی اور مرد کو جو ہے وہ ایک اپنی سبحان اللہ، نسل کو آگے بڑھانے کا استعارہ سمجھا کیا جاتا تھا۔ بات ہے، کیا بات ہے، لیکن بالکل ایسا۔ پروردگار عالم نے جناب فاطمہ الزہرا علیہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ مقام، وہ ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا بات؟ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، فصلی کیا بات؟ لربک وانحر، سبحان کہ اللہ، آپ سبحان اپنے پروردگار عالم کی اس مخلوق کے جو پروردگار عالم نے جس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آئی ہے، اس پروردگار عالم کے اس مخلوق کے گھر آنے پر اس کی جو ہے وہ حمد کریں، سبحان اور نہر کے آپ جانتے ہیں کہ مثلا قربانی کرنے کے حوالے سے اس کو گیا گیا۔ مقام کی بات ہم بات کرتے ہیں، واقعاً اب دیکھیں دوسری بیویاں بھی ہیں، جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن ان کا جو مقام، حتیٰ خود حضرت خدیجہ کا مقام وہ مقام نہیں ہے جو بیوی کا مقام ہے، بالکل۔ واقعاً آپ دیکھیے کہ مثلا بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پہلو جی، اگر آپ ان کو اس پہ نظر دہرائیں تو آپ کو اس کے اندر خدائی رنگ نظر آئے گا، کیا بات ہے، کیا بات، آپ کو اس کے اندر صفات الہیہ نظر آئیں گی، سبحان اللہ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے خاص نعمت ہیں۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو خود فاطمہ کیوں کہا گیا، ہوں، یہ پروردگار عالم کا وہ انعام ہے یا وہ مقام دیا ہوا ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کہ جناب فاطمہ اور ان کے محب ہوں، کو کے اوپر جہنم کی آگ کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے واہ، یا حرام حرام قرار کر دی دیا گئی۔ کیا بات ہے، کیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ان کے محب ہیں سبحان اللہ، ان پر بھی جو ہے وہ کیا جہنم بات، کی یہ آگ۔ مقام کی بات تو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں تو مقام واقعاً بیوی کا بہت بلند و بالا ہے۔ اب جب ہم کسی معاشرے کے اندر کسی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں ذرا مختصراً بتائیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کس طرح سے معاشرے میں ایک جامع شخصیت ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے مقامات کے اندر دیکھیے کہ صرف ایک نقطہ عرض کر کے آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا، جی بسم اللہ، کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے مقام شفاعت عطا کیا ہے، سبحان اللہ، کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کی حدیث یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہلی وہ خاتون ہوگی کہ جو جنت میں داخل ہوں گی، واہ واہ واہ، اور پروردگار عالم کے حکم سے جن کو بی بی سلام اللہ علیہ حکم کریں گی یا جن کے بارے میں کہیں گی کہ ان کی شفاعت کی جائے، وہ بھی پروردگار عالم کے رضا اور منشا سے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں کیا گے۔ بات ہے، بے شک، تو لہٰذا یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے وہ مقامات ہیں کہ جن کو ہر فرد کو سمجھنا چاہیے، اور بی بی کے اوپر انسان کو اپنا مطالعہ، اپنی زندگی کے جو احکام ہیں یا اپنی زندگی کا طور طریقہ ہے اس کو بی بی کو الگو بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا شخصیت کہ کیا، جامع شخصیت، ہمارے معاشرے کے اندر مختلف شخصیات ہوتی ہیں، تو بی بی کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح سے جامع شخصیت ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا لیجئے تو وہ اس کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی محدود پہلو کا جو ہے وہ اس شخصیت کے اندر اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت ہے تو وہ ممکن ہے کہ وہ بہترین سیاست دان تو ہو لیکن بہترین جو ہے وہ اقتصاد دان نہ ہو، درست ہے، یا مثلاً جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ معلم ہو لیکن ایک بہترین جو ہے وہ مربی نہ ہو، درست، یعنی جو شخصیات ہیں وہ کسی ایک صفت سے جو ہے وہ پہچانی ان کا جاتی ہے، بروز ہوتا ہے یا بالکل، اظہار ہوتا ہے، لیکن درست، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس طرح سے مبارک شخصیت ہے کہ جن کے اندر تمام کی تمام جو صفات ہیں، اجتماعی صفات ہیں، وہ جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔ کیا بات، مثلاً جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک بیٹی کی شکل میں ہے تو بہترین جو ہے وہ اطاعت گزار ہیں اپنے باپ کی۔ سبحان اللہ، واقعی جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے شوہر کی معیت میں ہے یا ان کے ساتھ ہے تو بہترین اطاعت گزار ہیں اپنے شوہر کی۔ کیا بات، کیا بات، اسی طرح گھر کے اندر جب ایک ماں کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رول ادا کرتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی بہترین کامل ماں، سبحان ایک اللہ، ایسی تربیت کرنے بات، والی ماں کہ جس کی تربیت میں جناب امام حسین، جناب امام حسن، جناب
جناب زینب کبریٰ سلام ہمیں جو ہے وہ ان جیسے جو ہے وہ تربیت یافتہ افراد سبحان اللہ، ملتے ہیں. کیا بات. اور اس طرح سے جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا اجتماعی اگر ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر جامعیت، جس طرح سے آپ نے سوال کیا، جی تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب بی بی جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے جب آپ دیکھیں یا جنگوں میں آپ دیکھیں، سب سے جی. پہلے آپ دیکھیے کہ جنگ میں رسول اللہ نے جتنی بھی جنگیں کیں تو بی بی سلام اللہ علیہا نے اسی طرح رسول اللہ کی جو ہے جو جنگ کے بعد جو کیفیت ہوتی تھی یا جو مرہم یا جو ایک پشت پناہی یا مثلا جو ہے وہ ایک ہمدردی، جی اس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انجام دیا. ایک یہ پہلو. اس کے بعد جو ہے وہ بی بی کا سیاست کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جب ایک رسول اللہ نے خدا کے حکم سے جو ہے وہ اپنے ولی، اپنے جو بعد ولی ہیں ان کا جو ہے وہ اعلان کیا، تو کس طرح سے مدافع ولایت بنی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ بی بی کی جامع شخصیت کی جو ہے وہ علامت ہے. کیا بات ہے. بی بی کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اپنے ولی کی پہچان اور اس کا دفاع کرنا، بالکل ایسے بی بی کا نہ صرف مدافع ولایت ہیں بلکہ اطاعت کرنے والی بھی ہیں. جب وہ اطاعت کرنے کے لیے آتی ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ ان کی اطاعت ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ مولا کی اطاعت کر رہی ہیں، یعنی ولایت کی اطاعت کر رہی ہیں. واقعی یہ کردار جو ہے وہ بیوی میں پایا جاتا ہے. اس میں آپ خود دیکھیے مثلا جب پروردگار عالم کی عبادت میں آتی ہیں تو آپ نے احادیث میں جو ہے وہ سنا ہوگا کہ کس طرح سے بی بی سلام اللہ علیہا کے عبادت کرنے سے، پروردگار عالم کی عبادت کرنے سے، شب کی عبادت کی بات کر رہا ہوں، کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کے پاؤں میں ورم آنا اس چیز کی علامت تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے پروردگار عالم کی اطاعت کرتی تھیں، اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتی تھی، کس طرح سے ان کا جو مقام عبدیت تھا وہ پروردگار عالم کے نزدیک اس کمال تک جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں کسی بھی پہلو کو بی بی سلام اللہ علیہا کا اگر ہم اٹھائیں اور دیکھیں ان کی زندگی کا، اور دیکھیے کہ اس قدر محدود زندگی کے اندر، یعنی 18 سال کا سن جو ہے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ ایک بڑا سن نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے سن کے اندر بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں یا ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ مکمل جامعیت کے ساتھ ان کی شخصیت کے اندر ہر پہلو جو ہے وہ موجود ہے. سبحان اللہ. ابھی جب ہم کلن بات کرتے ہیں ان کی مقام کی، ہم نے منزلت کی بات کی، مقام منزلت کی بات کی، اس کے ہم ان کی جو شخصیت ہے ان کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو مقاومت کا وہ استعارہ ہے جس طرح کہا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالیں، کس طرح سے انہوں نے مقاومت کیا. دیکھ لیجئے کہ بی بی سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں تھے تو کس طرح سے رسول اللہ ایک طرف کفار کا اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی عمر میں بی بی سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کی پشت پناہی کر مقاومت کا جو ہے وہ اعلان کیا اور عملی طور پر مقاومت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس طرح سے واقعہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد پیش آیا کہ منصب، اگر آپ شہادت سے پہلے کی بات کرتے ہیں، مقاومت کی بات کرتے ہیں کہ جس نے شیب ابی طالب نے بیان کیا، واقعا اس قدر سختی ہے مسلمانوں پر، چاروں طرف سے بند ہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، محاصرہ ہے. وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیوی موجود ہیں. روایت ہے کہ 3 سے 5 سال کے درمیان آپ کی عمر ہے. تو اس وقت اس قدر آپ نے اپنے والد کی خدمت کی ہے اور مقاومت، سختی، اس سب کو برداشت کیا ہے کہ آپ کو رسول خدا فرماتے ہیں فداہا ابوہا، یعنی وہاں پر آپ کو کیا کہا گیا کہ میری ماں جو آپ کی بیٹی ہے اس کا کہا ماں جس پر میں قربان ہو جاؤں. یعنی یہ مقاومت آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ خود رسول یہ کہنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ پھر دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ولایت کا جو ایک پہلو ہے اس کو اطاعت خدا میں، یعنی پروردگار عالم کی اطاعت ہے کہ آپ ولی خدا کی اطاعت کریں. ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اطاعت ولی خدا میں، یعنی پروردگار عالم کی اطاعت میں، اس ولی خدا کی اطاعت میں کیا کرتی ہیں وہ بی بی گھر سے جو ہے وہ نکلتی ہیں اور جا کر جو ہے وہ اس حق کا مطالبہ کرتی ہیں کہ جو ان سے چھینا گیا. بالکل ایسے. اور کس طرح سے مطلب جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید جو ہے وہ دنیا کے لیے آئیں، لیکن انہوں نے تا قیامت کے لیے یہ استعارہ مقاومت کا بنا دیا کہ جب بھی
آپ کا حق جو ہے وہ غصب ہو رہا ہو یا کوئی غاصب آپ کے حق کے اوپر جو ہے وہ غصب کر رہا ہو آپ کے حق کو، تو آپ نے جو ہے وہ گھر میں بیٹھنا نہیں ہے. بے شک. یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی تمام کی تمام انسانیت کے لیے، اس میں جو ہے وہ مرد اور خاتون جو ہے وہ اس کی تفکیک نہیں ہے، وہ جدا نہیں ہے. جس طرح سے خواتین کے لیے الگو ہیں، جس طرح سے اسوہ جو ہیں وہ خواتین کے لیے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے. لہٰذا تا قیامت جو ہے بی بی سلام اللہ علیہا نے یہ بتا دیا کہ جو بھی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ طرف مقابل جو ہے وہ حق غصب کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے یا جبر کر رہا ہے یا بربریت کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مقاومت کرنی ہے. بے شک. آپ دیکھیے کہ اس چھوٹے سے سن کے اندر بی بی سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے مقاومت کی اور کس طرح سے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے پیغام دیا کہ جب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رضائے الہی حاصل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی رضایت حاصل کریں، تو یہ جو سیرت ہے اس کو جو ہے وہ اپنائیں. سبحان اللہ. اب جس طرح سے آپ نے شروع میں اپنے جب آپ شروع کے سوالات جس طرح سے میں آپ بیان کر رہے تھے، جس میں آپ نے کہا کہ بی بی جو ہیں وہ محشر میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، اس کے بعد شفاعت کریں گی، تو شافع محشر جسے کہا گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بھی مختصر روشنی ڈالیں کہ بی بی کو شافع محشر کیوں کہا گیا، کیونکہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اب بی بی کو شافع محشر کہا جا رہا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو ہے وہ امام خمینی کا یہ قول سنا ہوگا کہ جس کے اندر امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر مرد ہوتی تو پیمبر ہوتی. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. لہٰذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیوی کے لیے جو یہ مقامات ہیں، یہ جو مناصب ہیں، منصب نبوت ہو گیا، منصب ولایت ہو گیا، یہ منصب جو ہے وہ اس کے برابر ہے. جی. لیکن آپ دیکھیے کہ جو ان معنوی منصب کی بات کر رہا ہوں، صحیح، کہ یعنی جو پروردگار عالم نے جس طرح سے آپ نے کہا شافع محشر ہیں، تو اس منصب معنوی میں وہ مساوی ہیں. جس طرح سے آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء جو ہیں وہ شافع ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ دوسرے افراد جو ہیں وہ شافع ہیں، اسی طرح پروردگار عالم نے جو مقام شفاعت ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے بھی کیا ہوا ہے یا ان کے سپرد بھی کیا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ کہ کیونکہ پروردگار عالم کی رضا میں بی بی نے اپنی تمام کی تمام جو ہے وہ زندگی، معنوی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ پروردگار عالم کی رضا میں گزاری. جس طرح سے خدا نے چاہا اس طرح سے اپنی زندگی گزاری. اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بھی پھر اس کے مقابلے میں کہا کہ خدا جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی میں خوش ہے اور ان کے غضب ناک ہونے پر غضب ناک ہوتا ہے. تو یہ مقام شفاعت عطا کرنا، یا یہ اس طرح سے مثلا کسی کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ یہ تو صرف انبیاء کا کام ہے یا مرسلین کا کام ہے، نہیں، یہ ظاہراً جو منصب ہے یہ درست ہے کہ انبیاء کے پاس تھے، لیکن اس منصب کا جو اختیار ہے معنوی طور پر وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس اتم درجہ طور پر جو ہے وہ اتم موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح سے آپ ماشاء اللہ ابھی بیان فرما رہے تھے کہ شافع محشر کا مختصراً آپ نے بیان کیا. اب میں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصراً آپ ہمارے ناظرین کو، جو کہ آپ نے کہا کہ الگو ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو ہم ان کی زندگی سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں، کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً جس طرح نے کہا کہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی الگو ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مختصراً بیان کریں کہ نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی سے، ان کی شخصیت سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں، میں نے کچھ سرنامے کلام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے وہ ایک جامع شخصیت ہے. درست. کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے تمام کائنات کی مخلوقات ہیں ان کے لیے انعام ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ اسوہ حسنہ ہے. بے شک. اور ائمہ علیہم السلام نے جو ان سے احادیث ملتی ہیں، خود امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بے شک. خود امام زمانہ کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہماری دادی، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. اب دیکھیے کہ جب ائمہ علیہم السلام کے لیے بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، تو بی بی کی جو شخصیت ہے ان کے لیے، ان سب کے لیے بدرجہ اتم
نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ ہے. بے شک اب اس میں کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اخذ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو عمل تھا وہ خدا کے لیے تھا. بے شک آپ ان کا زندگی کا کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ صرف اور صرف وہ کام انجام دیتی تھیں کہ جو رضائے الہی کے لیے. اس میں سے ایک مثال کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک اندھا شخص جو ہے وہ گھر میں رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لایا تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اس سے بھی پردہ اختیار بالکل کیا. ایسے ہی. تو رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹی یہ تو دیکھ نہیں سکتے تو آپ جو ہے وہ اگر ان سے پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. تو بی بی نے کیا کہا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میرا پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے سبحان کہ جس نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی عبادت کو آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے کس طرح سے نمونہ عمل ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی سلام اللہ علیہ پروردگار عالم سے اس قدر انسیت رکھتی تھیں کہ جب مصلی عبادت میں آتی تھیں شب سے لے کر صبح تک جو ہے وہ مصلی عبادت میں رہتی تھیں، تسبیح و تقدیس کرتی تھیں کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اور ہماری زندگی کے اندر بھی اتنا اپنے پروردگار عالم کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، اتنا قرب ہونا چاہیے، اتنے ہم شب زندہ دار ہوں، اس قدر اپنا رجحان اللہ کی طرف رکھیں، اس قدر اللہ سے مناجات کریں، اس قدر نزدیک ہوں کہ پروردگار عالم کی حقیقی معرفت حاصل کر سکیں. اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ بنائیں گے مثل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے وہ بی بی کے مقاومت کے حوالے سے یا بی بی کے سیاسی پہلو کے حوالے سے تمام جہان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسوہ عمل بنانا چاہیے کہ ظالم جو ہے وہ جس قدر بھی جو ہے وہ جری ہو، جس قدر بھی طاقتور ہو، جس قدر بھی وہ اپنا ظلم جو ہے اور اپنا جبر اور جو ہے بربریت کر رہا ہو، ہم نے جو ہے اسوہ فاطمیہ کے تحت اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے ڈھالنا ہے اور اس ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. اسی طرح مظلوم کی آواز بننا ہے. سبحان اللہ. بی بی سلام اللہ علیہ جب رسول اللہ کے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مشکلات میں یا سختیوں میں ہوتے تھے کفار کے مقابلے میں مظلوم کا بی بی سلام اللہ علیہ ساتھ دیتی تھی. اسی طرح مدافع ولایت جو کہا جاتا ہے، مظلومیت ہی کہ جو اس ولی خدا جو برحق کے ولی خدا تھا اس کے مقابلے میں بی بی نے اس مظلوم کے مقابلے میں جا کے جو ہے وہ دفاع کیا اور جا کر جو ہے وہ مقاومت کی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب بھی جہاں بھی جو بھی ظلم کرے گا آپ نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، حق کی آواز بلند کرنی ہے. اور یہی خدا کی منشا ہے، یہی رسول اللہ کی منشا ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آجان، تشریف لائے. آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آج کی جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھا. اور جس طرح سے آغا صاحب نے واقعاً بیان کیا، ان کا ایک جملہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا. وہ کہتے ہیں اسوہ فاطمیہ. کیا آپ دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اسوہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی بیٹی ہیں. اور اسوہ فاطمیہ کے تحت ہمیں جو کردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں انجام دیا، مقاومت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اسوہ کو لے کر اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو اجرا کریں. انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں دوسرے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.